अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक बहुत खूबसूरत पोस्ट लेकर आई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शराली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी हाँ, तो पोस्ट है वारिसे उलूम अंबिया, फर्जंद नबी अव्वल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। हदीस सकलैन हर इमाम मासूम से और ख़ुद रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मौजूद है। अना अव्वलुन मोहम्मद, अना औसतुन मोहम्मद, अना आखिरुन मोहम्मद। हम कुल के कुल मोहम्मद हैं, यानी जो 12 इमाम आपकी नस्ल से आए हैं इस दुनियाए रंगबू में, उनके लिए ये फरमाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे ताया जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़बरदस्त आबिद, बेमिसाल जाहिद और अफजल तरीन आलिम थे। आप अक्सर पाबरहना हज के लिए जाते थे, बकसरत मौत को याद करते, अज़ाब कब्र को याद करते, सिरात को याद करके और रोते थे। और आप अल्लाह ताला से फरमाते थे, गुजारिश करते थे, मुनाजात करते थे कि मेरे गुनाहों का पर्दा रखे परवरदिगार और मुझे बख्श दे। और जब आप वज़ू करते थे तो मिसल बेट के कांपने लगते थे, और जब दरवाज़े मस्जिद पर पहुंचते थे खुदा को मुखातिब करके कहते थे, मेरे पालने वाले तेरा गुनहगार बंदा तेरी बारगाह में आया है। ऐ रहमान और रहीम, अपनी अच्छाइयों के सदक़े में मुझ जैसे बुराई करने वाले बंदे को माफ़ कर दे। आप जब नमाज सुबह से फारिग होते थे तो उस वक्त तक जायनमाज पर बैठते थे और तहलील और तकबीर करते रहते थे जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक साइल आपकी खिदमत में आया, जनाब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आया और उसने अपना मुद्दा बयान किया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने साइल से फरमाया कि मेरे 2 छोटे बच्चे जो सामने नज़र आ रहे हैं उनसे अपना सवाल करो। उसने कहा, आदमी ने, कि मैं अहले बलद हूँ और आपकी रियाया से हूँ। हज़रत ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो। न तो तुम मेरी रियाया में से हो, ना मेरे शहर का शहरी हो, बल्कि तुम बादशाह रोम के भेजे हुए आदमी हो। बादशाह रोम ने तुमको अमीर माविया के पास भेजा कुछ मसाइल के दरियाफ्त करने के लिए, और अमीर माविया ने मेरे पास भेज दिया। वो कहने लगा, या हज़रत, आपका इरशाद बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे उन्होंने पोशीदा तौर पर आपके पास भेजा है और इसका हाल खुदा के सिवाय किसी को नहीं मालूम है, मगर आप ये मेरा हाल बज़रिए इल्म इमामत समझ गए। आपने फरमाया, अच्छा, अब अपने मसाइल के जवाबात इन 2 बच्चों में से किसी एक से पूछ लो। वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा होना ही चाहता था कि सवाल करे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तू ये दरियाफ्त करने आया है कि हक़ व बातिल में कितना फ़ासला है, ज़मीन व आसमान में कितनी मुसाफत है, मशरिक़ व मग़रिब में कितनी दूरी है, कौस व क़ज़ा क्या चीज़ है, मुखन्नस किसे कहते हैं, वो 10 चीज़ें क्या हैं जिनमें से हर एक को खुदावंद आलम ने दूसरे से सख्त और फ़ायक पैदा किया है। तो सुन लो, हक़ व बातिल में 4 उंगश्त का फ़र्क व फासला है। अक्सर व बेशतर जो कुछ आँख से देखा वो हक़ है, जो कान से सुना वो बातिल है।
آنکھ سے دیکھا ہوا یقینی ہے، کان سے سنا ہوا محتاج تحقیق ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے، اور قوس و قزح اصل میں قوس خدا ہے، اس لیے کہ قزح کا جو ہے وہ شیطان کا نام ہے۔ یہ قوس جو ہے، یہ قوس خدا جو ہے، یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے غرق سے امان کی علامت ہے۔ اس لیے اگر یہ خشکی میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کے حالات میں سے سمجھی جاتی ہے، اور بارش میں نکلتی ہے تو ختم باران کی علامت میں شمار کی جاتی ہے۔ اے شخص، مخنث وہ ہے، یعنی تھرڈ جینڈر، جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے جسم میں دونوں کے اعضاء ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ تاحد بلوغت انتظار کیا جائے۔ بچہ بڑا ہو کر اگر محتلم ہو جائے تو وہ مرد ہے، اور اگر حائض ہو جائے تو وہ عورت ہے۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو دیکھنا چاہیے کہ جو وہ پیشاب کر رہا ہے تو اس کی دھاریں سیدھی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر سیدھی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ مرد ہے، ورنہ عورت ہے۔ اور وہ 10 چیزیں جن میں سے ایک دوسرے پر غالب و قوی ہے، وہ یہ ہیں کہ خدا نے سب سے زیادہ سخت قوی پتھر کو پیدا کیا ہے، مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت قوی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور اس آگ سے زیادہ سخت قوی پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت وہ قوی ابر ہے جو پانی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے زائد قوی ہوا ہے جو ابر کو اڑائے پھرتی ہے۔ اور ہوا سے زائد سخت وہ قوی فرشتہ ہے جس کی ہوا محکوم ہے، اور اس سے زائد سخت وہ قوی ملک الموت ہے جو فرشتہ کی صورت آ کے روح قبض کر لیتا ہے، اور موت سے زیادہ سخت قوی حکم خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ جوابات سن کر سائل ایک مرتبہ اشش کر اٹھا اور اپنی راہ واپس ہو لیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہے، اور اسی جگہ ایک شخص ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اسے قتل کیا تو اس نے کہا ہاں۔ لوگ اسے جسد مقتول سمیت جناب امیر المومنین کی خدمت میں لے آئے۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا اسے چھوڑ دو، اس مقتول کا قاتل میں ہوں۔ ان لوگوں نے اسے بھی ساتھ لے لیا اور حضرت کے پاس لے گئے، سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے پہلے شخص سے پوچھا کہ جب تو اس کا قاتل نہیں تھا تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا قاتل بیان کیا؟ اس نے کہا یا مولا، میں قصاب ہوں، گوسفند ذبح کر رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، اس طرح خون آلود چھری لیے ہوئے میں اس خرابے میں چلا گیا، وہاں دیکھا کہ یہ مقتول تازہ ذبح کیا پڑا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ آ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت جبکہ قتل کے سارے قرائن موجود ہیں، میرے انکار کو کون باور کرے گا، تو میں نے اقرار کر لیا کہ میں ہی اس شخص کا قاتل ہوں۔ پھر آپ نے دوسرے سے پوچھا کہ تو اس کا قاتل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں ہی اسے قتل کر کے چلا گیا تھا۔ جب دیکھا کہ قصاب کی ناحق جان چلی جائے گی تو میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے فرزند حسن کو بلاؤ، وہی اس مقدمے کا فیصلہ سنائیں گے۔ جناب امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، سارا قصہ سنا اور فرمایا دونوں کو چھوڑ دو، یہ قصاب بے قصور ہے، اور یہ شخص اگرچہ قاتل ہے مگر اس نے ایک نفس کو قتل کیا تو دوسرے نفس کو یعنی قصاب کو بچا کر اس سے حیات دی اور اس کی جان بچا لی۔ اور حکم قرآن ہے کہ یعنی جس نے ایک نفس کی جان بچائی اس نے گویا تمام دنیا کے لوگوں کی جان بچائی، لہٰذا اس مقتول کا خون بہا بیت المال سے ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ میرے مولا۔ اور اس کے ساتھ میری پوسٹ تمام ہوتی ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.